بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وضو کی فرائض اور نواقض وضو، مکروہات، مستحبات کو ذکر کیا جا چکا ہے۔ آج وضو کے سنتوں کو ذکر کیا جائے گا کہ وضو کے اندر کتنی سنتیں ہیں۔ تو وضو کے اندر 13 سنتیں ہیں۔ تو ان سنتوں کا لحاظ کرتے ہوئے، فرائض کا لحاظ کرتے ہوئے، مستحبات کا لحاظ کرتے ہوئے، مکروہات سے بچتے ہوئے جب وضو کیا جاتا ہے تو ایسے وضو کو کامل اور مکمل وضو کہا جاتا ہے۔ جتنی بھی احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فضائل آئے ہیں، وہ سارے فضائل کامل اور مکمل وضو کرنے پر ہی ملتے ہیں۔ اس لیے جب بھی آپ وضو کریں تو ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھتے ہوئے وضو کریں۔ تو وضو کے اندر 13 سنتیں ہیں۔ سب سے پہلے نیت کرنا، کہ آپ نیت کریں کہ میں نماز کے لیے وضو کر رہا ہوں، تلاوت کے لیے کر رہا ہوں، درود شریف پڑھنے کے لیے وضو کر رہا ہوں۔ جس عبادت کے لیے، جس غرض سے آپ وضو کریں، اس چیز کا آپ نیت کر لیں کہ میں فلاں چیز کے لیے وضو کر رہا ہوں۔ نیت کرنا وضو کے اندر سنت ہے۔ نمبر 2، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یا صرف بسم اللہ پڑھ لینا، یہ بھی وضو کے اندر یہ بھی سنت ہے۔ کوئی بھی کام کریں تو سب سے پہلے بسم اللہ پڑھنا یہ سنت ہے، اس کام کے اندر برکت آ جاتی ہے۔ اور نمبر 3، کہ پہلے 3 بار دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھونا، یعنی کہ جب آپ وضو کرنے لگے تو اپنے ہاتھوں کو، یہ جو ہڈی ہوتی ہے تو یہاں تک دونوں ہاتھوں کو دھونا یہ سنت ہے۔ اس ہڈی تک دونوں ہاتھوں کو دھونا 3 مرتبہ یہ سنت ہے۔ اور نمبر 4، مسواک کرنا۔ جس وضو کو مسواک کے ساتھ کیا جائے، اس وضو کے ساتھ اگر آپ نماز پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ اس نماز کا ثواب 70 گنا بڑھا دیتے ہیں۔ اس لیے جب بھی وضو کریں تو مسواک کا اہتمام کریں۔ تو نمبر 5، 3 بار کلی کرنا۔ 3 بار کلی کر کے، ایک بار کلی کر کے منہ میں پانی ڈالا، کلی کی، منہ صاف کیا، پھر دائیں ہاتھ سے منہ میں پانی ڈالا اور کلی کی۔ تو 3 بار کلی کرنا یہ سنت ہے۔ اسی طرح 3 بار ناک میں پانی ڈالنا یہ بھی سنت ہے، یعنی 3 دفعہ ہر عضو کا دھونا یہ سنت ہے۔ اسی طرح داڑھی کا خلال کرنا یہ بھی سنت ہے۔ خلال جب آپ نے منہ دھو لیا تو ایسے داڑھی کے نیچے ہاتھ مارنا، اس طرح کر کے، تو یہ خلال اسے کہتے ہیں کہ الٹا ہاتھ داڑھی کے بالوں کے نیچے مارنا ایسے کر کے، تو اس کو داڑھی کا خلال کرنا کہتے ہیں۔ تو یہ داڑھی کا خلال کرنا یہ وضو کے اندر سنت ہے۔ ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا، ہاتھوں کی انگلیوں کا ایسے خلال ہو جائے گا، دونوں ہاتھوں کو آپس میں جوڑیں گے، اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال یہ ہوگا کہ بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی آپ دائیں پاؤں کی ایسے انگلیوں کے اندر ایسے ماریں۔ تو اسی طرح بائیں پاؤں کی انگلیوں کے اندر بھی، انگلیوں کے اندر بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی مارنی، تاکہ پاؤں کی انگلیوں کے اندر کوئی مٹی وغیرہ، کوئی ایسی کوئی نجاست یا کوئی بھی چیز پاؤں کی انگلیوں کے اندر، کیونکہ پاؤں کی انگلیاں بند ہوتی ہیں، جڑی ہوئی ہوتی ہیں، تو ان کے اندر پانی نہیں پہنچتا، کوئی نہ کوئی جگہ بال کے برابر بھی خشک رہ جاتی ہے۔ اس لیے پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا یہ بھی سنت ہے۔ اسی طرح ہر عضو کو 3 بار دھونا، ہاتھ کو دھونا 3 دفعہ، منہ کو دھونا، کلی 3 دفعہ کرنی، ہر عضو کو 3 دفعہ دھونا یہ بھی سنت ہے۔ اسی طرح چوتھائی سر کا مسح کرنا تو وہ تو ہے فرض، لیکن سارے سر کا مسح کرنا اس طرح کر کے تو یہ وضو کے اندر یہ سنت ہے، اور چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے۔ تو جو گیلے آپ کے ہاتھ ہوں گے اس کو پورے سر پر اس طرح آپ پھیر لیں، تو اس سے آپ کا پورے سر کا مسح ہو جائے گا۔ اور دونوں کانوں کا مسح کرنا، یعنی انگلیوں، کانوں کے اندر ایسی انگلیاں ڈالنی، اور پھر اس طرح ایسے، یہ جو انگلی ہے اس طرح کر کے اوپر سے ایسی انگلی پھیرنی، تو دونوں کانوں کا مسح کرنا یہ بھی سنت ہے۔ اور ترتیب سے وضو کرنا، یعنی کہ پہلے ہاتھ دھونے، پھر کلی کرنی، پھر ناک میں پانی ڈالنا، اس ترتیب سے وضو کرنا یہ بھی سنت ہے۔ خلاف ترتیب وضو کرنا یہ مکروہات میں سے شامل ہے۔ پے در پہ وضو کرنا، یعنی کہ ایک عضو خشک ہونے سے پہلے دوسرے عضو کا دھو لینا یہ سنت ہے۔ ایسے نہ ہو کہ آپ نے بازو دھو رہے ہیں لیکن آپ کا منہ خشک ہو گیا ہے،
منہ خشک ہونے سے پہلے بازو دھو لیں، بازو خشک ہونے سے پہلے پاؤں دھو لیں، یعنی جب آپ ہاتھ سے لے کر پاؤں تک جب پہنچیں گے تو آپ کے جسم کا تمام اعضاء جو وضو والے ہیں وہ تر رہیں، خشک نہ ہوں۔ تو اس آخری سنت ہے کہ آپ نے درود شریف بھی پڑھنا ہے۔ یہ درود شریف پڑھتے رہیں۔ درود شریف بڑی عظیم الشان عبادت ہے۔ درود شریف کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل کو، اس عبادت کو، اس وضو کے عمل کو قبول فرمائیں گے۔ اس کی برکت سے آپ کوئی بھی عمل کریں گے اللہ تعالیٰ اس میں انوارات اور برکات داخل فرمائیں گے۔ دعا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔